بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو 6000 کفار سے تنہا لڑتے تھے؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام 6000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے۔ سوال ہے کیا مینڈکوں کو مارنا جائز ہے؟ جواب ہے مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ان کا ٹر ٹر کرنا تسبیح ہے۔ سوال ہے کون سے نبی زمین پر بیٹھتے تو وہ سر سبز ہو جاتی؟ جواب ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب ہے مسجد گمامہ۔ معراج پر اللہ نے امت کو کون سے 3 ہدیے دیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، شرک نہ کرنے والوں کی مغفرت کا وعدہ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کس چیز پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آئیں گے اور بطور اعزاز 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ کون سی صورت فکر و فاقہ سے بچاتی ہے؟ سورہ واقعہ۔ سوال ہے قیامت کے روز اللہ پاک کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے واحد القہار۔ جنت میں سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسد بن زرارہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس شخص کا نام بتائیں جس نے دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کیا تھا۔ دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کرنے والے کا نام ربیعہ بن حارثہ ہے۔ قرآن کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کس نبی کے دوست تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے۔
किस नबी ने इब्रानी मौसीकी इजाद की? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इब्रानी मौसीकी के मौजिद थे। आप अलैहिस्सलाम बांसुरी और बरबत बजाते थे। किस झूठे नबी ने हजर अस्वद को चुराया था? अकरविया अल करमती ये मक्तफी बिल्लाह के जमाने में एक झूठा नबूवत का दावेदार निकला था जिसने हजर अस्वद को भी चुरा लिया था। किस नबी ने खाना काबा को बगैर दरवाजे के तामीर किया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को बगैर दरवाजे के तामीर किया था। सवाल है, मिट्टी के तेल को किस जगह जलाना हराम है? जवाब है मस्जिद में। बताएं, हैकल सुलेमानी किस बादशाह ने तबाह किया? बाबल के बादशाह बनु कद नजर ने। जन्नत किस सहाबी के दीदार के मुंतज़िर हैं? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 3 आदमियों का शौक रखती है, हजरत अली, हजरत अम्मार और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हुम। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। दाढ़ी किस पैगंबर के बाद लाजिम हो गई थी? हजरत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे पर दाढ़ी थी और वो पहले पैगंबर हैं जिनके बाद दाढ़ी लाजमी हो गई। किस नबी के बेटों के नाम पर बुतों के नाम थे? हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर बुतों के नाम थे वुद, सवा, यगूस, बऊक और नसर। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जंगे बदर में क्यों शरीक ना हो सके? उनकी अहलिया जनाबे रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए मदीना में रहने का हुक्म दिया, मगर उनको जंगे बदर में माले गनीमत में से बाकी मुजाहिदीन के बराबर ही हिस्सा दिया गया और उन्हीं के बराबर अजर और सवाब की बशारत भी दी। सूरह मुल्क किस चीज से बचाएगी? अजाब कब्र से। जन्नत में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी दुनिया की किन किन औरतों से होगी? जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी दुनिया की 3 औरतों से होगी, मरियम बिनते इमरान, आसिया फिरौन की बीवी, कलसूम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो बहन जिसने फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दूध पिलाने वालियों की तरफ रहनुमाई की थी। किस सूरत का नाम सब सूरतों से तवील है? सूरह बनी इसराइल जो तरतीब में 70वें और नज़ूल में 50वें नंबर पर है। शैतान इंसान से कौन सा गुनाह करवा के खुश होता है?
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इब्लीस अपना तख्त पानी पर रखता है, फिर वो लोगों को फितनों में डालने के लिए छोटे छोटे लश्कर भेजता है। इसके करीब तरीन दर्जे वाले शैतान सबसे ज्यादा फितना डालने वाले होते हैं। फिर इनमें से एक आकर इब्लीस को कहता है कि मैं ये करके आया हूँ। इब्लीस कहता है तूने कुछ भी नहीं किया। फिर एक आकर कहता है कि शौहर और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालकर आया हूँ। इब्लीस उसे अपने नजदीक करता है और सीने से लगाकर कहता है, जी हाँ, तूने बड़ा काम किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा सुरमा लगाने की ताकीद की है? सैयदना मोहब्बत बिन हौजा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते वक्त खुशबूदार सुरमा लगाने का हुक्म दिया है और फरमाया है रोजादार को इससे बचना चाहिए। अबू उबैदा ने फरमाया खुशबूदार सुरमा से मुराद कस्तूरी मिला सुरमा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर कितनी मर्तबा भेजा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर के पढ़ो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पर कि मैं तो पढ़ना नहीं जानता। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर 3 मर्तबा दबाया या भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वक्त सोने से मना फरमाया है? फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। वो कौन सी मखलूक है जो जन्नत के इर्द गिर्द मकानों में रहेगी? जिन्नात। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम शाही खजाने से कितनी तनख्वाह लेते थे? एक पैसा भी नहीं। कौन सी सूरत हासिदों से बचाती है? सूरह फलक। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम की नाज सोस शहर में किस तरह पहुंची? अहले सोस ने आप अलैहिस्सलाम की नाश को बारिश की दुआ करने के लिए मांगी थी ताकि अल्लाह पाक इस नाश की बदौलत वहां कहस ज़दों पर बारिश कर दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अरबों का दीन इस्लाम से फिर जाना और ज़कात देने से इनकार करना, ये कौन सा फितना कहलाता है? फितना अर्तदाल का। सूरह यासीन कयामत के दिन किस चीज से बचाएगी? प्यास से बचाएगी। सवाल है कौन से नबी है जो 40 दिन तक अपनी बीवी की वजह से आजमाइश में रहे? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसने जादू किया था? जवाब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने जादू किया था। सवाल है वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त उनकी हम उम्र थी? जवाब है हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है वो कौन सी कब्र है जो अपने साहब को लेकर चलती है?
جواب ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، جب آپ دریا میں گرے مچھلی نے آپ کو نگلا اور لے کر چل دی۔ سوال ہے شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب ہے مشرق کی طرف۔ سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کو تابوت میں چھپا کر دفنایا گیا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو ایک ایسے ہودج میں رکھا گیا جیسا ہودج شادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس تابوت میں پوشیدہ کر کے چھپا کر دفن کیا گیا، اور اس طرح تابوت میں چھپا کر دفن کرنا اسلام میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنے اونٹ حق مہر دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ حق مہر دیا۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سے نبی تھے جو غار میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے جہنم کا کون سا چشمہ غضبناک رہتا ہے؟ جواب ہے اس چشمے کو غضبان کہتے ہیں۔ نماز عصر کب تک ادا کی جا سکتی ہے؟ غروب آفتاب سے قبل۔ کون سی صورت موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے؟ سورہ الکافرون۔ عصر کی نماز کب مکروہ ہو جاتی ہے؟ جب سورج میں زردی جھلکنے لگے۔ کن نمازیوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے؟ سورہ الماعون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک مرتبہ کوئی لغزش ہو گئی تھی، بتائیں اللہ پاک نے کس دن معاف فرمایا؟ یوم عاشوراء کو۔ وسوسوں سے کون سی صورت بچاتی ہے؟ سورہ ناس۔ کون سی صورت اللہ پاک کے عذاب سے بچاتی ہے؟ ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا۔ ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا راز تھا؟ جواب ہے آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک
وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ بیت المعمور میں سب سے پہلے کون سا فرشتہ داخل ہوا؟ بیت المعمور میں سب سے پہلے داخل ہونے والے فرشتے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس مسجد میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ بیت المعمور کی عظمت آسمان میں بیت اللہ کی طرح ہے، اور یہ بالکل بیت اللہ کے مقابل ہے۔ اگر کوئی چیز بیت المعمور سے گرائی جائے تو ٹھیک بیت اللہ پر آ کر گرے گی۔ اگر کوئی خاتون کماتی ہے تو کیا اس کے شوہر کی طرف سے نان نفقہ معاف ہو جاتا ہے؟ چاہے عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر پر نان نفقہ واجب رکھا ہے۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: لباس، رہائش، کھانا پینا۔ یہ سب کچھ فراہم کرنا شوہر کے ذمے ہے، لہٰذا بیوی کی مالداری کو بنیاد بنا کر شوہر نے نان نفقے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو گناہ گار ہوگا۔ چونکہ دینا واجب تھا تو ترک واجب لازمی آیا، جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور ہر مہینے اسی گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس صورتحال میں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی، اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں ہی کر دو۔ بستر پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا، اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔ سوال ہے، فرعون کی شرمناک پیدائش کا راز کیا ہے؟ جواب ہے، فرعون سے متعلق ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنس دانوں اور ماہرین نے مل کر مصر شہر کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود ڈھانچے پر جدید ٹیکنالوجی سے اور کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم خد و قال کی تصویر کو تیار کیا، تو معلوم ہوا فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا، بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے ماں باپ کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فرعون کی جسمانی کمزوری کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے ماں باپ میں دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا، اور یہی فرعون کی پیدائش کا ایک شرمناک راز ہے۔ کیا میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد اسے کسی ضرورت کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے، اگرچہ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اگر میت کو غسل یا جنازہ کے بغیر دفن کیا گیا ہو تو اسے غسل دینے اور جنازہ پڑھنے کے لیے قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان حضرات کی تردید کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان اسباب کے علاوہ بھی اگر کوئی ہنگامی ضرورت ہو تو میت کو قبر سے نکالنے میں حرج نہیں۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ کنواں کس نے بنوایا تھا؟ جواب ہے، سام بن نوح علیہ السلام نے۔ آگ، مٹی اور پانی کو اللہ پاک نے کس کافر کے جسم پر حرام کر دیا؟ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو اس نے اللہ سے آخری فریاد کی
تو اس کی فریاد کو سن کر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں دریا کی کیچڑ ٹھونس دیں۔ پھر ارشاد خداوندی ہو، آج ہم تمہارے مردہ جسم کو تا قیامت محفوظ کرتے ہیں، اور مٹی، آگ اور پانی تمام چیزوں پر تمہارے جسم کو حرام کرتے ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اسے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال ہے، کس بدبخت نے فرشتوں کے ساتھ خونی جنگ کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو خبردار کرنے کی پرواہ کیے بغیر اللہ پاک کی نافرمانی میں فرعون اور اس کے ساتھی ایک دن محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر برسائے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو ایسا کر کے نعوذ باللہ ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی جانب جب تیر چلائے، تیر جب واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری مارکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کو تباہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ زمین پر سونے سے انسان کو کون سی خطرناک بیماری نہیں لگتی؟ ہارٹ اٹیک۔ سوال ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے قسطنطنیہ۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی۔ سوال ہے، عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب ہے وحشی بن حرب کو۔ مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد تقوی۔ سوال ہے، سبحان ربی العظیم کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سوال ہے، شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے قطب الدین احمد۔ سوال ہے، اگر تم ہماری لاشوں پر گدھوں کو بھی منڈلاتے دیکھو تب بھی تم اس مقام سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی جملے سے کون سا غزوہ ذہن میں آتا ہے؟
जवाब है गज़वाए ओहद। सवाल है मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले आसमान पर किस पैगंबर से मुलाकात हुई थी? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। सवाल है तस्बीह मलाइका से क्या मुराद है? जवाब है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बताएं किसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल से तशबीह दी थी? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है पत्थरों का अजाब किस कौम पर आया? जवाब है कौम लूत पर। वाक़या उफ़ुक़ किस सूरत में बयान हुआ है? जवाब है सूरह नूर में। सवाल है वो कौन जो मक्का से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए आया था लेकिन मुसलमान हो गया? जवाब है उमैर बिन वहब। सवाल है मुसलमा कज़्ज़ाब के हामी कौन थे? जवाब है बनु हनीफा। सवाल है वो कौन सा झूठा नबी बाद में मुसलमान हो गया? जवाब है तुलेहा। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने मुसलमान भाई की इयादत की उसका क्या मकाम होगा? जवाब है जन्नत के बाला खाने में होगा। सवाल है ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब है जिक्रिया अल राजी। सवाल है अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो क्या वो सजदा की आयत आहिस्ता पढ़ ले ताकि दूसरे लोग ना सुने? जवाब है जायज है बल्कि बेहतर यही है कि वो आहिस्ता पढ़े। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आने के बाद कितने साल हया से आसमान को ना देखा था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल तक हया से आसमान को ना देखा।